بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود علوی۔ آج کا میرا موضوع ہے یرقان اصفر، جسے جینڈس، پیلیا، پیلا یرقان اور ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ مرض وجوہات کے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے، جیسے ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای وغیرہ۔ آج ہم پیلے یرقان پر بات کریں گے۔ طب جدید میں یہ ایک وائرل بیماری ہے اور اس کا وائرس کسی بھی سبب سے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ طب یونانی میں یہ گرم اور تیز چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے سے جگر میں صفرا زیادہ پیدا ہو کر خون کے ساتھ مل جاتا ہے اور آنکھوں اور باقی بدن کو زرد کر دیتا ہے۔ چند ایک علامات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آنکھوں کا پیلا ہونا، جسم کی رنگت زرد ہو جانا، پیشاب کی رنگت زرد ہونا، ہاضمہ خراب ہونا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جانا، بھوک ختم ہو جانا، پیٹ میں گیس اور ڈکاریں آنا، روگنی غذاؤں سے نفرت، طبیعت میں بے چینی، جسم پر کوڑے پھنسی، پست ہمت ہونا، ٹانگیں درد کرنا، ہر چیز زرد دکھائی دینا، بد مزاجی اور چڑچڑاپن وغیرہ۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ تشخیص کی جائے اور تشخیص کے مطابق ہی علاج ہو۔ عام یرقان اور بالخصوص نومولود بچوں کے یرقان میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں دھوپ میں بٹھانے، دھوپ لگوانے اور آرام کرنے سے بھی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مرض پیچیدہ ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے، اور پھر وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ سبب کے مطابق ہی علاج ہونا چاہیے۔ جب یرقان کا پتہ چل جائے تو پہلے 2-3 دن مولی، گنا اور گنڈیری وغیرہ کا استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ 95% لوگ سمجھتے ہیں کہ مولی، گنا اور گنڈیری ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس لیے یرقان میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں یرقان میں اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ جگر سے سدوں کو خارج کرتی ہیں۔ جب سدے کھل جاتے ہیں تو یرقان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب یرقان کا پتہ چل جائے تو یہ چیزیں دیں، اس سے جگر کے سدے کھلیں گے اور اس کے بعد آپ ٹھنڈی چیز استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور جو علاج کریں گے اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں پرہیز بھی ضروری ہے۔ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مرغن غذائیں ہو گئیں، چکنی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ، ٹھنڈی ترکاریاں جو ہیں، سبزیاں وغیرہ، ٹینڈا، توری، کدو، لوکی، ماڑو، کھیرا وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، اور پانی ابال کر استعمال کریں۔ نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ کلمی شورا اوریجنل والا 50 گرام، نوشادر ٹھیکری 50 گرام، ریوند خطائی 50 گرام اور ریوند اسارا 10 گرام۔ 4 چیزیں ہیں: کلمی شورا، نوشادر ٹھیکری، ریوند خطائی اور ریوند اسارا۔ ان کو پیس کے باریک صفوف بنا لیں۔ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کے بھی صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں، اور صفوف کی شکل میں بھی چمچ کا 1/4 حصہ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آپ کا یرقان ٹھیک ہو جائے گا۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میرے مکتب پر تشریف لے آئیں۔ آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے تاکہ زحمت سے بچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔